الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة الفاتحہ. سورة الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے. 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور قرآن کریم کا مکمل خلاصہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اسی وجہ سے اس سورت کے مختلف اسما بھی ہیں. بعض جگہوں پہ بعض احادیث میں اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، بعض احادیث میں سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر پورے قرآن کریم کو اجمالاً خلاصتاً اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. چنانچہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کو بیان فرمایا. مالک یوم الدین، اس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کو بیان فرمایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عقائد اور مسائل کو بیان فرمایا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رسالت، نبی اور رسولوں کے ماننے والے اور ان کے احوال کو بیان فرمایا. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ رب العالمین نے رسالت، نبی اور رسول کو نہ ماننے والے اور ان کے احوال کو بیان فرمایا. یہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ. یہ مدنی صورت ہے. اس کے اکثر حصہ سورۃ البقرہ کا مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس لیے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. سب سے پہلی اس کی آیت ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات کے بارے میں تمام کے تمام محدثین، مفسرین اور محققین کا یہ مذہب اور مسلک ہے کہ ان کے معانی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی رسول اور نہ ہی علماء کرام، نہ ہی مفسرین. لہٰذا اس میں اپنی طرف سے اس کے معنی نکالنا کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبریل اور میم سے محمد، یہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے کیونکہ ان کے معنی صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں. اس کے بعد مومنین کی صفات بیان فرمائی. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی صفت ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسری صفت ہے نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیے غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب مستقبل کے بارے میں کوئی بھی علم جو انسان کو ذاتی طور پر حاصل ہو وہ غیب کا علم کہلاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو مستقبل کے بارے میں کسی چیز کی خبر دے یا کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرے تو یہ غیب کا علم نہیں کہلاتا. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غیب کی باتیں جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی باتیں جانتے تھے وہ اللہ رب العالمین کے بتانے سے اور ان کی خبر دینے سے جانتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں جانتے تھے. اس کے بعد آگے کفار کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، کفار کی، اور کچھ ان کی صفات بیان فرمائی. اور تیسرے نمبر پر منافقین کی کچھ نشانیاں اور کچھ ان کی صفات، کچھ ان کی شناعتیں بیان فرمائی. کہ ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں، اصلاح کر رہے ہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی ایمان لے آؤ صحابہ کرام کی طرح ایمان، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم ان کی طرح ایمان کیسے لے آئیں. اس طرح کی دیگر ان کی شناعتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما کر آخر میں 2 مثالوں سے منافقین کو ان کے ساتھ تشبیہ دے کر ان کی حقیقت کو واضح کیا. اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان فرمایا ہے اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے. اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے. اور جو ماننے والے ہیں ان کا اچھا انجام اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے برے انجام کو بھی بیان فرمایا ہے. اس کے بعد آگے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، یہاں پر کفار اور یہودیوں کا ایک اشکال تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے
چونٹی کی بھی بات کی ہے، اللہ رب العالمین نے مکڑی کی بھی مثال دی ہے، مکھی کی بھی بات کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حق بیان کرنے میں اللہ رب العالمین کسی بھی طرح شرماتے نہیں ہیں، چاہے وہ مکھی کی مثال سے بیان کرنا پڑے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے بیان کرنا پڑے۔ اس کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ خلیفہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ کا نائب ہو اور آپ کی منشا کے مطابق آپ کے تمام احکامات اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تمام اطاعات وہ پوری کرے اور جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے پورے کرے۔ تو یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے اور ایسے شخص کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا یا بندہ بنا کر بھیجا؟ تو یہاں پر ایک یہ بحث ہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد وہ عبدیت ہے یا خلافت۔ تو چنانچہ اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ پوری اس کی تفصیل کیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبدیت ایک انفرادی عمل ہے اور خلافت ایک اجتماعی عمل ہے۔ عبدیت یہ ایک سیڑھی اور زینہ ہے خلافت تک پہنچنے کے لیے، کہ آپ کے اندر ایسی صفات ہوں کہ جو معبود ہے وہ آپ کی تمام صفات سے اور آپ کی تمام عبادات سے وہ اتنا مطمئن ہو کہ آپ کو خلافت کے مقام پر فائز کر دے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا وہ اللہ رب العالمین کا خلیفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کا منشا کیا ہے؟ تو خلافت کا منشا دو چیزیں ہیں، ایک تحفظ حقوق اللہ اور دوسرا تحفظ حقوق العباد۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کا تحفظ ہو اور دوسرا اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ رب العالمین کے حقوق کا تحفظ بھی ان کے ذمہ لگایا، بندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ان کے ذمہ لگایا کہ اللہ کے حقوق بھی پامال نہ ہو اور بندے کے حقوق بھی پامال نہ ہو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان ان کا جو مکالمہ تھا وہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ فرشتے تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ شیطان نے انکار کیا۔ اس کے بعد آگے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے جو انعامات کیے تھے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے انعامات کی جو ناشکری کی ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے ان کے واقعات بیان فرمائے کہ جب یہ صحرائے سینا میں تھے اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے لیے ایک دسترخوان نازل کیا، جو تیار شدہ دسترخوان آتا تھا یہ کھانا کھاتے تھے اور پھر اس کے بعد دسترخوان واپس چلے جاتا تھا، دوبارہ اسی ٹائم پہ دسترخوان آتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو دال چاہیے، سبزی چاہیے اور ہمیں تو آلو پیاز چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آتے ہو اپنی مرضی سے، تو اب جاؤ جا کے کھیتی باڑی کرو اور اگاؤ اور اس کے بعد کھاؤ۔ اسی طرح ایک اور ان کا قصہ ہے بنی اسرائیل کا، ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے کو لو اور اس کا گوشت کا لوتھڑا توڑ کر اس پر مارو، پتہ چل جائے گا قاتل کون ہے۔ انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، مشتبہ ہو جائے تو کیسی ہونی چاہیے۔ وہ اتنا مشکل ہو گیا کہ بعد میں وہ گائے ملی تو بہت بھاری قیمت پر ملی، اور پھر اس کے بعد جا کے یہ معاملہ حل ہوا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کا ایک اور واقعہ آگے ذکر فرمایا، کہتے ہیں بھئی جبریل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، میکائیل اسرافیل اچھے لوگ ہیں، میکائیل اچھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میکائیل، جبریل، اسرافیل، اسرائیل سارے کے سارے میرے فرشتے ہیں، سارے کے سارے اچھے ہیں۔ اچھا بھئی جبریل اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ سخت باتیں نازل کرتا ہے اور ہمارے بارے میں سخت احکامات لے کر آتا ہے۔ میکائیل اچھے ہیں کیونکہ وہ بارش برساتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، جو جبریل کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور چاروں کے چاروں فرشتے میرے فرشتے ہیں۔
تو جو ایک کا بھی دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ اس کے بعد 2 فرشتے اور تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے زمین پر اصلاح کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ انسانوں کے ساتھ مل کر گمراہ ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا انجام یہاں بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں پر مومنوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے مشرکین راعنا، ہماری رعایت کیجیے، اس کو کھینچ کر کہتے تھے راعینا، جس کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تم لوگ راعینا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، تاکہ اس کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، قرآن کریم کی کوئی آیت یا شریعت کا کوئی حکم اگر منسوخ ہو جائے تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت اور اللہ رب العالمین کی منشا ہوتی ہے، اس لیے وہ منسوخ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے اس سے بہتر، اس سے اچھا اور اس سے سہل اللہ رب العالمین حکم نازل فرمائے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور بنائے کعبہ یعنی کعبہ کی تعمیر کا قصہ بیان فرمایا، اور آخر میں آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر چلتے ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر چلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے سیدھے دین پر چلنے والے تھے، تم تو یہودی ہو، کبھی یہودیوں والے حرکتیں کرتے ہو، کبھی نصرانیوں والی حرکتیں کرتے ہو۔